أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو وعدے کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ناپ کو جب تم بھی ناپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا چوتھا رکوع آیات نمبر 34 اور 35 تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں بدکاری اور زناکاری سے منع کرنے کے بعد ناحق قتل سے منع کیا گیا، اور مظلوم جو ظلماً قتل کر دیا جائے اس کے ورثاء کو اختیار ہے بدلہ لینے کا، لیکن بدلے میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ آج کے سبق میں اگلا قانون ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب لفظ ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ لا تأکلوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ، نہ، بلکہ فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو۔ بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ یتیم بچہ ہے، اس کا مال ہے، اور ظاہر وہ ابھی ناسمجھ ہے، تو یہ خطرہ ہے کہیں وہ مال کو ضائع نہ کر دے، تو اس کے مال کی حفاظت کے لیے اس کے قریب جاؤ، اس کے مال کو آپ محفوظ کرنے کے لیے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، اس کے مال کو آپ کاروبار میں لگائیں تاکہ اس کو نفع ملتا رہے، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھا رہے، تو اچھے کسی طریقے سے اس کی خیرخواہی کے لیے وہ جاؤ تو الگ بات ہے، ورنہ تو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما،
انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ اپنے پیٹ میں یتیم کا مال لے کر جاتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اندر۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون سے بد نصیب ہیں کہ باہر تو آگ ہے ہی ہے اور ان کے پیٹ کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتایا گیا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ جس نے یتیم کا مال کھایا اس کے پیٹ کے اندر آگ بھڑکائی جائے گی جہنم میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، آپ نے انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ درمیانی اور یہ شہادت والی انگلی آپس میں اکٹھی ہیں، ایسے اکٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یتیمی میں پالا ہے، کیونکہ آپ کے والد کو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، اور اللہ فرماتے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے محبوب آپ یتیم تھے نا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا، اس لیے آگے فرمایا اما الیتیم فلا تقہر، جب آپ یتیم تھے تو اب آپ پہ لازم ہے کہ یتیموں کے آپ خیرخواہ بنیں، یتیم کو چھڑکے نہیں، یتیم کے ساتھ سختی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے میں رسم و رواج پہ پیسہ بے دریغ لگایا جاتا ہے اور خوب خرچ کیا جاتا ہے، اور اس میں بظاہر تو ایصال ثواب کا نام ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں نمود و نمائش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے غریب اور یتیم کو کھلانا ضروری ہے۔ تو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر رہیں، آپ کو بعد میں کھانا دیا جائے گا، ابھی مہمان کھا رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایصال ثواب ہوتا تو پہلے ان یتیموں اور غریبوں اور بھوکھوں کو کھلایا جاتا نا۔ ابھی جو مہمان آ رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 6 دعوتیں ایک دن میں اٹینڈ کرنی ہیں، جن کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، یہ ابھی وہ مہمان ہیں، ان کو پہلے کھلایا جائے گا، جو بچے گا وہ یتیموں کو دیا جائے گا۔ تو رسم و رواجوں میں بے دریغ پیسہ لگایا جاتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا ماحول ہم بنائیں نا، اور اللہ کرے بن جائے، کہ جب سردی کا دن ہو اور ہم اپنے گھر کے لیے گوشت لے رہے ہوں، اس میں سے آدھا کلو جتنی توفیق ہو، 1 پاؤ صحیح، 4 بوٹیاں صحیح، وہی جو اپنا لیا اسی میں سے 2-4 کر کے کسی غریب اور یتیم کے گھر میں بھی ہدیہ کر دیا کریں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم جناب اس رخ پر چلے ہیں جس رخ پر ہمیں اسلام چلانا چاہتا ہے۔ جب سردیوں کے موسم میں اپنے بچوں کے لیے جرسیاں اور سویٹریں لیں، کسی غریب اور یتیم کے لیے بھی لے لیا کریں۔ جب اپنے بچوں کے اسکول کی کتابیں اور بستے لیں، کسی غریب اور یتیم کے لیے بھی لے لیا کریں۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اپنے بچے کے کھیلنے کے لیے سائیکل لی ہو تو ساتھ کسی یتیم بچے کے لیے بھی لے لی ہو۔ اللہ کرے ایسے ہوں، ہیں ایسے لوگ بھی، ویسے میں عموماً کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہیں ایسے لوگ۔ ویسے جہاں پہ لاکھوں روپے لگا دیں گے، شاید ان کی جگہ پہ یہاں پہ وہ 1-2 ہزار روپے لگا دیں تو ان کی آخرت سنور جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کبھی غور کیجئے نا، آج دنیا میں بھی، آپ بھی، ہم سب یہی کہتے ہیں اللہ کرے اپنی چھت نصیب ہو جائے، اللہ سب کو عطا فرمائے، اپنی بڑی اچھی بات ہے ہو جائے نصیب، لیکن اگر دنیا میں میری پاس اپنا مکان نہیں ہے تو پھر بھی میں کسی نہ کسی کی چھت کے نیچے تو گزارا کر لیتا ہوں نا۔ کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ گزارا کر لیتا ہوں، سخت گرمی میں کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے گزارا تو چل جاتا ہے نا۔ قیامت کا دن ہوگا جب چھت تو دور کی بات ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور درخت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن کس کو سایہ ملے گا؟ اس دن چھت چاہیے، اس دن کس کو چھت ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ
تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ بندہ جس نے اتنا مخفی صدقہ کیا، اتنا چھپا کر کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، اللہ محشر کے دن اس کو اپنے عرش کی چھت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا چھت، یہ ملی ہے نا اس کو چھت، اللہ کے عرش، اس کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ لیکن کس کو؟ جس نے مخفی صدقہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی، کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کی؟ مخفی صدقہ کیا، جس کے لیے کیا اس کو تو پتہ ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے یتیموں، ایسے غریبوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہ یار کر لیا تو بڑا اجر ملے گا اور نہ کیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں، نہیں، نہ کیا تو ہم مجرم ہیں، نہ کیا تو ہم مجرم ہیں، دن قیامت کے پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں ان لوگوں کا حق رکھا ہے، ان لوگوں کا حق رکھا ہے، اور جو کسی کا حق دباتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، اکرام نہیں کرتے ہو۔ کہیں فرمایا تم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، اور کہیں فرماتے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، عزت نہیں کرتے ہو۔ معلوم ہوا کھانا کھلایا اور بے عزت کر کے کھلایا تو اس کا کیا فائدہ؟ کھانا کھلایا اور بے عزت کر کے کھلایا تو اس کھلانے کا کیا فائدہ؟ رب کہتا ہے عزت کے ساتھ کھلاؤ، کسی غریب اور یتیم کو حقارت کے ساتھ مت کھلاؤ، اس کو عزت کے ساتھ کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حکمت کی بڑی باتیں لکھتے ہیں، انہی میں وہ ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں گیا ایک دعوت میں اور میں مسکینوں کی کیفیت بنا کر کے گیا، تو لوگوں نے کہا بابا ٹھہر جا تجھے بعد میں کھانا ملے گا۔ میں واپس آ گیا، پھر میں گھر گیا، اپنی پگڑی پہنی، اپنا وہ جو لباس تھا خاص وہ پہنا، دور سے دو کو دیکھا بھائی شیخ صاحب آ رہے ہیں جی، آگے استقبال کے لیے آئے اور مجھے لے گئے، اور پھر جب کھانا میرے سامنے کیا تو میں نے پلیٹ اٹھائی اور کپڑوں پہ پھینک دی، تو بزرگوں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے سمجھا شاید گر گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ دعوت میری نہیں ہے، میرے لباس کی ہے، میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے آیا تھا، مجھے تو دھتکار دیا گیا تھا، یہ دعوت میرے لباس کی ہے۔ آج صرف ہم رنگ ڈھنگ دیکھ کر اگلے کو عزت کا معیار بنا لیتے ہیں، کپڑے اور ٹیپ ٹاپ دیکھ کر اگلے کو عزت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عزت نہیں ہے، انسانیت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ بھی قرآن میں یہ شکوہ کرتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم عزت ہی نہیں دیتے یتیم کو، تم غریب کو عزت ہی نہیں دیتے، تم فقیر کو عزت ہی نہیں دیتے، عزت بھی اسی کو دیتے ہو جس کے پاس جناب کوٹھی بنگلہ اور اچھی عمدہ گاڑی ہو، اسی کی عزت ہے، اور غریب کی کوئی عزت نہیں۔ تو فرمایا یہ کام نہ کرنا۔ خیر ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے سے جاؤ جو بہت عمدہ ہے، جو بہت اچھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کے لیے۔ کب تک؟ یا اللہ فرمایا حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے، جوان ہو جائے پھر وہ جانے اس کا کام جانے۔ یتیم اس وقت تک کہلاتا ہے جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، جب بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا، کیونکہ پھر اب وہ سمجھدار ہو گئے، اب اس کے مال اس کے حوالے کرو، اب وہ مزید کمائے یا اس کو اڑائے، آگے اس کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ جب تک وہ ناسمجھ ہو مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ سمجھدار ہو جائے پھر مال اس کا اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا جب تک یتیم بچہ سمجھدار نہیں ہوتا اس کا مال کہیں لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ جب تک یتیم بالغ نہیں ہو جاتا، اس کا والد فوت ہو گیا، جو پیسے اس کو میراث میں ملے ہیں وہ کسی خیر کے کام میں لگانے کی اجازت بھی نہیں، مسجد میں لگانے کی اجازت بھی نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اب تک وہ امانت ہے وہ پیسہ، جب وہ بالغ ہو گیا اب وہ مسجد میں لگائے، اب وہ کسی خیر کے کام میں لگائے، جو مرضی کرے،
جب اس کا پیسہ بلوغت سے پہلے کسی دینی کام میں لگانے کی اجازت نہیں، تو میرے بھائی رسموں اور رواجوں میں لگانے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ رسموں اور رواجوں میں لگانے کی اجازت کس نے آپ کو دے دی کہ جناب او جی پیو واسطے کچھ نہ کر سو، اس کے پیو کے لیے کیا، اس کے باپ کے لیے کیا؟ بھائی اس کے باپ کے لیے آپ نے کیوں کیا؟ آپ نہ کریں نا، وہ بڑا ہوگا تو اس کے اگر اس نے کرنا ہوا تو وہ کر لے گا، آپ رہنے دیجئے۔ تو آپ نے یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ ہلاکت والی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح پاک دامنا اور گناہ سے دور رہنے والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، میدان جہاد سے بھاگنا، فرمایا یہ 7 ہلاکت والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے جی اس سے اگلا حکم ہے جی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سچ اسلام کی خوبصورت ایک نشانی ہے، اور جھوٹ اسلام اس سے بہت نفرت کرتا ہے، اور وعدہ خلافی ایک جھوٹ ہے، اور وعدہ کا ایفا اور وعدے کو پورا کرنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ شرط کفار کی طرف سے پیش کی گئی، اگر کوئی مسلمان مکہ سے تمہاری طرف آئے مدینہ تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ سے ہمارے پاس مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر تو یہ شرط بڑی سخت تھی، ساری سر کفار کے مفاد میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا، صلح ہوئی۔ ابھی وہیں پہ ہیں حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیڑیوں میں اور زخمی حالت میں بھاگ کر کے یہاں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہمارا معاہدہ بھی پورا نہیں ہوا، تو اس کو ہم لے جائیں گے، باقی آئندہ اگر کوئی ادھر سے آیا تو ہم آپ کی طرف واپس کریں گے۔ اور ان کا اگر اس طرح کرو گے تو پھر ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا ابو جندل صبر کر اور واپس چلا جا، ہم معاہدہ کر چکے ہیں۔ حالانکہ وہ فائنل ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وعدہ تو ہوا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو بیڑیوں اور زخمی حالت کے باوجود پھر کفار کے حوالے کر دیا۔ یہ بتایا کہ جو وعدہ ہو گیا اب اس سے ہم مکرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ ایک اور نکال دیا۔ اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں جو کروں گا وہی ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ راستہ کیا نکلا؟ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح ابو جندل کی طرف بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ پیچھے جناب 2 بے ایمان آ گئے کہ جی وعدہ پورا کرو اور ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو جندل کی طرح ابو البصیر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کریں نا، اب میں کتنی مشکل سے بھاگ کر نکلا ہوں تو آپ پھر مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو البصیر ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور اب وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، آپ جائیں، اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ آپ نے ابو البصیر کو بھی واپس کر دیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا راستے میں کہ 2 کافر ہیں، انہوں نے ابو البصیر کو پکڑا ہوا ہے اور جناب وہ مکہ لے کر آ رہے ہیں مدینہ سے۔ ایک کافر کہیں کوئی پیشاب وغیرہ کے لیے حاجت کے لیے گیا، دوسرا پیچھے اکیلا رہ گیا۔ ابو البصیر نے اس سے پوچھا تو نے تلوار کہاں سے بنوائی ہے؟ اس نے بتایا فلاں جگہ سے۔ ابو البصیر نے کہا مجھے دکھا نا۔ اس نے کہیں دکھانے کی کوشش کی تو ابو البصیر نے تلوار لی اور ٹھک کر کے ماری اور اس کا سر اتار کے پھینک دیا، قتل کر دیا اس کافر۔ دوسرا جو قضاء حاجت کے لیے گیا ہوگا اس کو تو ماشاءاللہ حاجت صحیح پوری ہوئی، اس نے دیکھا تو اس کی حاجت تو اور سپیڈ لگی، وہ بھاگا وہاں سے کہ مجھے نہ مار ڈالے۔ اب ایک کو مار ڈالا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب جناب مکہ میں اطلاع ملی کہ ابو البصیر نے جناب یہ کام کیا ہے،
اب ابو البصیر نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں، درمیان میں ادھر ہی ڈیرا لگا لیا اور مکے پیغام بھیجا جو مسلمان قید تھے کہ نبی پاک نے معاہدہ کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا، اس لیے وہاں سے بھاگو اور بجائے اس کی کہ مدینہ جاؤ یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ چند صحابہ کرام جو ان ظالموں کے ہاں پھنسے ہوئے تھے، جس کو موقع ملتا وہ بھاگ کے ابو البصیر کے پاس آ جاتا۔ اب کیا ہوتا کہ مکی کا کوئی آدمی تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے سفر پہ جاتا، یہ جناب اس پہ حملہ کر دیتے، سمجھ آئی؟ اب وہ بڑے پریشان، بھائی معاہدہ تو ہے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچ میں ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ نبی پاک کے پاس مدینہ گئے، یا رسول اللہ وہ جو معاہدہ کیا تھا نا کہ جو مکہ سے آئے آپ نے واپس کرنا ہے، وہ شک ختم کرو جی، جو مکہ سے آئے آپ بے شک اپنے پاس رکھو ان کو۔ حضور فرمایا نہیں بھائی ہم نے تو معاہدہ کیا، ہم تو پکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ پکے، ہم توڑتے ہیں اس معاہدے کو۔ میں تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، ورنہ ہم تو معاہدے سے نہیں مکرنے والے۔ کہا جی بس آپ تو نہیں مکرے، لیکن مہربانی کرو ان کو بلا لو، ہماری جان چھڑاؤ ان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلا لیا۔ تو یہ ہے اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی قدرتیں، بندہ اللہ کا حکم خود پورا کرے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید میں پھنس گیا ہوں، اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس پر آپ نے پابندی کے ساتھ عمل بھی فرمایا۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہ سنی ہوگی، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں 4 آئی ہیں، 3 یہ والی اور چوتھی یہ اذا خاصم فجر، جھگڑے میں گالیاں بہت زیادہ دیتا ہے، اللہ نے ان سے بچائے۔ تو بار فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آخری بات واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جب بھی تم ناپو تو پورا ناپو، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ زمین ہو، جو بھی تم ناپ کر دینا چاہو، تھوڑی ڈنڈی نہ مارو، ادھر ادھر معاملے کو نہ کرو، بلکہ بالکل صحیح جتنا جس کا حق ہے وہ پورا پورا ناپو۔ اور اگر کوئی چیز تول کر دینی ہے تو وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ تولو، یعنی بالکل انصاف کے ساتھ تولو، کسی کا ذرا بھر بھی حق نہ کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار تشریف لے گئے اور آپ دکانداروں کو یہ اونچا اونچا آواز دے کر کہہ رہے تھے کہ جھکتا ہوا تولو، یعنی تھوڑا بہت اگر زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کمی نہ ہو۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یخسرون، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب چیز لیتے ہیں تو ٹھیک لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار لیتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو فرمایا وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے۔ ہمیں تو بہتر وہ لگتا ہے کہ چلو جناب کلو کی جگہ پہ ہم 3 پاؤ ڈالیں تو یہ بہتر ہے میرے لیے کہ میں نے بچت کر لی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہتر نہیں ہے، تم کلو کی جگہ پہ تھوڑا اوپر ڈالو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام اس کا بہت عمدہ ہوگا۔ حلال مال جب تیرے پاس آئے گا بہت سارے صدموں سے تجھے نجات دے گا، بہت ساری مصیبتوں سے تجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے حرام پیسہ جتنا بھی آتا ہے اس میں برکت کوئی نہیں ہوتی، کبھی کوئی رپھڑ، کبھی کوئی مصیبت، کبھی ادھر لگ گیا عدالتوں میں لگ گیا، ادھر کچہریوں میں لگ گیا، ہسپتالوں میں لگ گیا، پتہ نہیں کہاں کہاں لگ جاتا ہے۔ اور جو حلال والا ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے سارے چکروں سے، بس تھوڑے میں اس کا گزارا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ فرمائے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وعدہ پورا کرو، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ناپ تول جب کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، وزن بھی پورا پورا سیدھی ترازو سے کرو، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے حساب سے بہت اچھا ہے۔